اور ہم کو دل چڑھانا ہے، اور ایک ہی مصلی پر 2 امام ہیں شبنم۔ کہیں دیکھا ہے آپ نے کہ ایک مصلی میں 2 امام امامت کر رہے ہو؟ کہیں دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں دیکھا، مگر میں دکھا رہا ہوں۔ شاعر فرماتے ہیں ایک ہی مصلی پر 2 امام ہیں شبنم، پشت پر نواسا ہے اور بندگی پہ نالا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ کیا بالکل بھی نہیں بولو گے آپ؟ میں تقریر نہیں کر پاتا، جب تک آپ بولو گے نہیں تو تقریر نہیں ہو پاتی مجھ سے۔ تھوڑا کچھ تو سبحان اللہ بول دو یار۔ سارا مجمع مل کے بولے سبحان اللہ۔ زندگی لاؤ، نبی کے عاشق ہو، سبحان اللہ کہہ کے دکھاؤ۔ اب یہ آواز بند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کے ذکر میں بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ محفل ہے کہ خالی آپ نہیں ہے بلکہ ملائکہ کا بھی ہجوم ہے، فرشتوں کا ہجوم ہے، اور حد تو یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی بھی اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا، ولیوں کے تاجدار سرکار غوث اعظم کا وصال ہو چکا ہے۔ خلیفہ بغداد نے اعلان کیا کہ آج میرے ہاں شام کے وقت نبی کی میلاد ہے۔ جیسے ہی نبی کی میلاد سنی تو جو عاشق ہوتا ہے وہ ایسے بیٹھ نہیں پاتا۔ ایک عاشق ہے، ایک ضعیفہ ہے، اس نے جیسے ہی اس کے کان میں اعلان کی آواز آئی، اس نے بیٹی سے کہا بیٹا تم نے سنا کچھ؟ کہا کیا ہوا اماں؟ کہا تم نے نہیں سنا، آج خلیفہ کے گھر میں ہمارے آقا کی میلاد ہونے والی ہے، ہمارے نبی کا ذکر ہونے والا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم بھی چلے، ساتھ میں تم بھی چلو، اور سنو سنو بے وضو نہیں جائیں گے، ہم وضو کر کے نبی کی محفل میں جائیں گے، ہم وضو کر کے اپنے نبی کا میلاد سنیں گے۔ ماں بیٹی نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد دونوں کی دونوں خلیفہ کے دروازے پہ پہنچے۔ جیسے ہی خلیفہ کے دروازے میں پہنچے دیکھا ایک پہرے دار ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے کھڑا ہے، اس نے تلوار سامنے لگا دی اور ضعیفہ سے کہنے لگا اماں کہاں جا رہی ہو؟ جیسے ہی یہ سوال سنا ہے اس بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے سنا نہیں ہے، آج خلیفہ کے گھر میں نبی کی میلاد ہونے والی ہے، آج خلیفہ کے گھر میں نبی کا ذکر ہونے والا ہے، ہم نبی کا ذکر سننے آئے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، مگر وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ مالداروں کے لیے ہے، وہ دولت والوں کے لیے ہے، وہ ثروت والوں کے لیے ہے، وہ عہدے والوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ خلیفہ کے گھر میں نبی کی میلاد ہو رہی ہے، یہاں غریبوں کو آنا منع ہے، امیروں کے لیے میلاد ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا، اس ضعیفہ نے کہا اے بیٹا یہاں امیر اور غریب کا کیا تعلق ہے؟ نبی ان کے بھی ہے، امیروں کے بھی نبی ہے، غریبوں کے بھی نبی ہے۔ اگر امیر سن سکتے ہیں تو ہم غریب اپنے آقا کا ذکر کیوں نہیں سن سکتے؟ ہم اپنے آقا کا میلاد کیوں نہیں سن سکتے؟ ہمارے لیے بھی اجازت دے دی جائے۔ بار بار سمجھا رہی ہے، ضعیفہ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، آج ہماری غریبی کی وجہ سے نبی کی میلاد سننے کا موقع ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اتنا جب منظر دیکھا اس نوجوان نے کہا اماں میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، میں تمہارے خیالات کو سمجھتا ہوں، تمہاری محبت مجھے نظر آ رہی ہے، مگر میں مجبور ہوں، اگر تمہیں اندر جانے کی اجازت ہم نے دے دی ہماری نوکری چلی جائے گی، ہماری سروس چلی جائے گی، لہذا ہم جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس بیٹی نے کہا اماں پریشان نہ ہو، تم نے مجھے پڑھایا کیوں ہے؟ قرآن کی تعلیم تم نے دی ہے، ہم کو میلاد پڑھنا تم نے سکھایا ہے، اگر یہاں پہ یہ لوگ میلاد نہیں سننے دے رہے ہیں تو چلو ہم میلاد سنائیں گے اور تم میلاد سننا۔ بیٹی ماں کا ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے کے آتی ہے، ماں بیٹھ جاتی ہے، بیٹی میلاد پڑھتی جا رہی ہے، ماں روتی جا رہی ہے، خوش ہوتی جا رہی ہے، سنتی جا رہی ہے، مسرور و شادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آخر کار ماں نے کہا کہ بیٹا تو تھک گئی ہوگی، اب پریشان نہ ہو، پھر سے وضو کر لیا جائے، اب تمہاری ماں میلاد سنائے گی اور تم میلاد سننا۔ وضو کے لیے پانی لینے بیٹی جیسے ہی کمرے
کے باہر جاتی ہے ایک چیخ بلند ہوتی ہے. جوان بیٹی کی جب چیخ کی آواز ماں نے سنی, ماں تڑپ گئی, کہیں کوئی جانور تو نہیں آ گیا, کہیں کسی انسان نے بدماشی تو نہیں کی ہے. ماں بھاگ رہی ہے, آواز لگائی کہ بیٹا کیا ہو گیا؟ تو بیٹی نے کہا اماں خدا کے باہر دیکھو. جب باہر آ کے دیکھا ہے تو وہ سرکار بغداد, سرکار غوث اعظم جو بظاہر دنیا سے انتقال کر چکے تھے, اور ضعیفہ کی چوکھٹ کو اپنے ہونٹوں سے جھک کر چوم رہے ہیں. جب یہ منظر ضعیفہ نے دیکھا تو بے ساختہ کہا حضور آپ ہمارے مرشد ہیں, آپ کا انتقال ہو چکا ہے, آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور غریب کی چوکھٹ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں قبر میں تھا, اور جب تم میلاد سننے خلیفہ کے ہاں گئی تو وہاں رسول اللہ تشریف لا رہے تھے, مگر جب تمہیں واپس کیا اور تم گھر میں آئی ہو تو رسول اللہ خلیفہ کے ہاں نہیں گئے بلکہ تیرے گھر میں آ گئے, جہاں نبی کی میلاد تیری بیٹی سنا رہی تھی اور رسول اللہ سن رہے تھے. جب عبد القادر نے دیکھا کہ رسول اللہ تیری چوکھٹ پر قدم رکھ کر اندر آئے ہیں تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی اس جگہ کو چوم رہا ہے جہاں نبی نے اپنا نشان قدم چھوڑ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ عامر مسعودی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اس سے پتہ یہ چلا جہاں نبی کا ذکر ہو. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے تو پھر بول کیوں نہیں رہا؟ بول دو ذرا پیارے, سب مل کے بولو. ہائے 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 کیا کہنے. نبی کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں سرکار خود تشریف لاتے ہیں. یہ بتاؤ یہاں سرکار آئے ہیں کہ نہیں؟ یہاں سرکار ہمارے آپ کے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی یہاں آئے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بولو گے؟ آئے ہیں, آئے ہیں. جی ہاتھ اٹھاؤ کون کون کہہ رہا ہے کہ آئے ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ سب کہہ رہے ہیں آئے ہیں, دکھاؤ کہاں ہے. شاعر اسلام جناب غلام نور مجسم صاحب یہ آئے ہیں, دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولتے جاؤ, یہ دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ طاہر مسعودی صاحب بیٹھے ہیں, یہ میرے بیٹے, یہ دکھ رہے ہیں. مولانا عبد القدوس صاحب دکھ رہے ہیں. مولانا اختر رضا صاحب یہ بیٹھے ہیں, دیکھیے دکھ رہے ہیں. ارے نہیں دیکھ رہا ہو تو دیکھ لو بیٹا, ثواب ہے. ان کا دیدار کرنا عبادت. ناظم جلسہ اچھا چلے گئے, لیکن دکھ رہے تھے کہ نہیں؟ نظر آ رہے تھے کہ نہیں؟ یہ فقیر سید عامر مسعودی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ نظر آ رہا ہے نا؟ جو بھی آیا سب نظر آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو سرکار آئے ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ نظر آنا چاہیے نا. نظر آنے کے لیے پہلے نظر آنا پھر نظر آنا. یہ لوگ ہنستے بھی نہیں, آپ ہنستے بھی نہیں ہو. ذرا مسکرا دو یار. مسکرانا کسی کے باپ کی نہیں, رسول پاک کی سنت ہے. ہاں اب لگا کہ ہاں نبی کے چاہنے والے نظر آ رہے ہیں. جو بھی آیا سب نظر آ رہے ہیں. نبی آئے ہیں نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا پہلے نظر آنا پھر نظر آنا. تو کون سا نظرانہ؟ یہ پیسوں والا نظرانہ نہیں, دل کا نظرانہ دو, نبی نظر آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل کا نظرانہ لاؤ, نبی نظر آئیں گے. اچھا یہ بتاؤ قبر میں سرکار آئیں گے کہ نہیں؟ جی آئیں گے.
اب آپ سوچ رہے ہو ایک بار پھنس چکے ہیں دوبارہ نہیں پھنسیں گے. قبر میں سرکار آئیں گے کہ نہیں؟ دیکھو دو ٹھو لوگ بول رہے ہیں یار بتاؤ نا. آئیں گے. ارے اب نہیں پھنسائیں گے, بولو جلدی سے, آئیں گے کہ نہیں؟ وہاں نظر آئیں گے کہ نہیں؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ مائک ہے, محفل میں ہے تو نظر آئے گا, گھر لے جاؤ تو نظر آئے گا, میدان میں لے جاؤ تو نظر آئے گا, کھلیان میں لے جاؤ تو نظر آئے گا, کیونکہ مائک تو وہی ہے. تو نبی بھی تو نبی ہیں, محفل میں آ رہے ہیں نظر نہیں آ رہے, اور قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے. آخر وجہ کیا ہے؟ مفتی صاحب سے سوال کیا, اطمینان بخش جواب نہ ملا. شیخ الحدیث سے سوال کیا, اطمینان بخش جواب نہ ملا. حافظ قرآن سے سوال کیا, اطمینان بخش جواب نہ ملا. قاری قرآن سے سوال کیا, اطمینان بخش جواب نہ ملا. عشق و عرفان نے بڑھ کے جابری کی, یہاں وہاں دستے سوال کیوں پھیلاتا ہے؟ ارے جس کی بات ہے اسی ذات سے کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ اب مکین گنبد خضرا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زانوے ادب تہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. جواب تو سب نے دیا مگر اطمینان نہ ہوا. سوال کیا ہے یا رسول اللہ؟ سوال یہ ہے آپ ہماری محفل میں آتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں, اور قبر میں آئیں گے نظر آئیں گے, وجہ کیا ہے؟ تو بارگاہ نبی سے جواب ملا کہ یہی تو تیرا امتحان ہے. امتحان, میں تیری محفل میں آؤں گا نظر نہیں آؤں گا, دیکھتا ہوں تو مانتا ہے کہ نہیں, اور قبر میں آؤں گا نظر آؤں گا, دیکھتا ہوں تو پہچانتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے, سبحان اللہ. جاننا اور ہے, پہچاننا اور ہے. اما جس نے جانا ہے, جاننے کو تو ابو جہل نے بھی جانا تھا, جاننے کو تو عتبہ شیبہ نے بھی جانا تھا, جاننے کو ابو لہب نے بھی جانا تھا, مگر پہچانا صدیق اکبر نے تھا, پہچانا فاروق اعظم نے تھا, پہچانا عثمان غنی نے تھا, پہچانا مولا علی نے تھا, پہچانا بلال و خبیب نے تھا, پہچانا عبد الرحمن بن عوف نے تھا, پہچانا حضرت ابو سعید خضری نے تھا, پہچانا عبیس و بلال نے تھا, اما پہچانا امام اعظم نے تھا, پہچانا مجدد اعظم نے تھا, پہچانا غوث اعظم نے تھا, پہچانا غریب نواز نے تھا. اور جس نے پہچانا ہے تو نبی سے ایسی محبت کی کہ یا رسول اللہ نہ توبہ پر, نہ طاعت پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے. اللہ اللہ, نبی سے عشق, نبی سے محبت, یہی ہمیں دین سکھاتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, عاشق رسول بن کے نماز پڑھو, نماز میں مزہ آ جائے گا. روزہ رکھتے ہو, پہلے عاشق رسول بنو پھر روزہ رکھو, روزے کا سرور آ جائے گا. اگر تم کوئی بھی کام کر رہے ہو نبی کے عاشق و شائدہ بن جاؤ, پھر اس کے بعد دیکھو عبادت میں کیا لطف آنے لگتا ہے. آج افسوس یہی ہے کہ مسلمان, اللہ نے تمہارا کتنا بڑا مرتبہ رکھا, تمہیں جانتے ہو کیا مرتبہ ہے تمہارا, کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے ارشاد فرمایا, اے صحابہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو مجھ پہ کلمہ پڑھیں گے, جن کا ایمان بڑا حیرت انگیز ہوگا. توجہ چاہوں گا, جن کا ایمان بڑا حیرت انگیز ہوگا, یعنی جس پہ حیرت کی جائے. صحابہ نے کہا, پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا, اے صحابہ ذرا تم دماغ لگاؤ, بتاؤ کون ہے جن کا ایمان حیرت انگیز ہوگا. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ فرشتے ہوں گے جو اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کریں گے, آپ کی رسالت کا یقین کریں گے. تو میرے نبی نے فرمایا, فرشتوں کے ایمان کی حیرت کی وجہ کچھ ہو؟ کوئی وجہ نہیں. ارے وہ تو اللہ کی تجلیات دیکھتے ہیں, وہ اللہ کا جلوہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں, ان کے ایمان میں حیرت کی کون سی بات ہے؟
کہا یا رسول اللہ اگر فرشتے نہیں ہیں تو اللہ کے نبی ہوں گے. تو میرے آقا نے کہا نبی کیوں ہوں گے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس پہ وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے. تو نبی کے ایمان میں بھی حیرت نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر اگر نبی بھی نہیں ہے تو جہاں تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہے پھر ہماری صحابہ کی جماعت ہے وہ. نبی نے فرمایا نہیں، صحابہ کی جماعت کیوں؟ صحابہ تو دیکھ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد ایمان لا رہے ہیں، ان کے ایمان میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ ہیں؟ سوال بھی آپ نے کیا ہے، آقا جواب بھی آپ عنایت فرما دے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ، یہ وہ جماعت ہوگی جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے فرشتوں کو آتا ہوا نہیں دیکھا ہے. میرے بعد جو دنیا آئے گی اس میں جو لوگ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے ان کے ایمان میں حیرت کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کو دیکھا نہیں، نبی کی زبان سے کو سنا نہیں، پھر بھی اللہ کو ایک مانیں گے اور رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کریں گے. اما وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہماری تمہاری یہ جماعت ہے کہ جو اللہ کو بغیر دیکھے ایک مان رہے اور رسول کی رسالت کا اعلان. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہم ہیں. ہمارا کیا مرتبہ رکھا ہے؟ آپ نے اپنا پورا مزاج چوپٹ کر کے رکھ دیا. یہ حافظ قرآن آپ کے سامنے بیٹھے، عالم دین بیٹھے، ان کے ماں باپ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے ماں باپ کو جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے. ذرا سوچو، دماغ لگاؤ. جو پورا کا پورا قرآن اپنے سینے میں بسا سکتا ہے اس کا دماغ کتنا تیز ہے. بولو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک حافظ جو سینے میں اتنا ضخیم کتاب بسا سکتا ہے اس کے دماغ میں بسا ہوا ہے قرآن. اما دنیا کے تمہارے بچے جس وقت رات میں سوتے ہیں تو رات کو سوتے سوتے بڑبڑاتے ہیں، کوئی کسی کو گالی بکتا ہے، سوتے سوتے کوئی گانا گاتا ہے. مگر جب حافظ قرآن سوتا ہے، سوتے میں بھی اگر بڑبڑاتا ہوا اٹھے گا بھی تو کہے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوا اٹھتا ہے. یہ ہے حافظ قرآن. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایک حافظ قرآن اگر چاہتے تو ان کے ماں باپ اسے انجینئر نہیں بنا سکتے تھے، ڈاکٹر نہیں بنا سکتے تھے، فلاسفر نہیں بنا سکتے تھے، سب کچھ بنا سکتے تھے. اور یہی لوگ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ پا رہے ہوتے، مگر انہیں حافظ قرآن بنایا قوم کی ہمدردی کے لیے. بے شک کہ اگر ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں ہوں گے تو کل کو نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ بچے کے کان میں اذان کون دے گا؟ قبر میں کون لٹائے گا؟ یہ تمہارے لیے بنے ہیں، تم نے ان کے لیے کیا کیا وہ بتاؤ. کیا قربانی ہے تمہاری ان کے لیے؟ کوئی ہے قربانی؟ اب تمہیں چاہیے تھا کہ جس وقت ان کی دستار بندی ہوئی، اب ابھی نہ اٹھنا، میں خالی بتا رہا ہوں، دستار بندی ہوئی تھی اسی وقت ہر کسی کو ان کے ہاتھوں میں نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اس لیے پیش کرنا چاہیے، یاد کرو وہ منظر، قیامت میں نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ماں بیٹے کا ساتھ چھوڑ دے گی، باپ بیٹے کا ساتھ چھوڑ دے گا. وہ رشتہ دار جن کو آج تم نے اپنا بنایا ہے یہ تمہاری طرف سے منہ موڑ لیں گے. وہ دوست جو تمہیں بگاڑنے میں لگے ہیں قیامت میں یہ بھی روگردانی کر لیں گے. کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، سبحان اللہ، گناہگار پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اپنا قائد ڈھونڈ رہے ہوں گے، اپنی بخشش کا آسرا ڈھونڈ رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام نظر آئیں گے تو گناہگار دوڑے دوڑے جائیں گے، اے ابو البشر آپ تو تمام انسانوں کے باپ ہیں، آج آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، ہماری مغفرت کی دعا کر دیجئے. حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، گناہگار دوڑیں گے کہ اے کلیم اللہ، ایک اسے ہی کی تو بات تھی، آپ نے دریائے نیل پر مارا تھا، آپ کے چاہنے والوں کے لیے 12 راستے بن گئے تھے، آج ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی
دیجئے تاکہ جنت کا راستہ بن جائے، جہنم سے نجات مل جائے۔ کلیم اللہ کہیں گے، حضرت موسیٰ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس گناہ گار جائیں گے کہ ہماری مدد کیجئے، ہم پہ کرم کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ اس وقت ہم گناہگار نادم و شرمسار ہو کر اپنے سروں کو پٹک رہے ہوں گے کہ ہم نے رب کی نافرمانی کیوں کی تھی۔ اسی عالم میں پیچھے سے آواز آئے گی رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ گناہگار مڑ کے دیکھیں گے تو وہی گنبد خضرا کے مکی نظر آئیں گے، رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید عامر مسعودی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت ارے رحمت للعالمین نظر آئیں گے، گناہگار کہیں گے یا رسول اللہ آقا ہم پہ کرم کر دیجئے، کسی نے ساتھ نہ دیا ہے، ماں نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، جہاں سب نے چھوڑ دیا، اب آپ ہی کا دامن ہے، آپ کی ہی کے قدم ہے، اگر آپ نے کرم نہ کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ نبی فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا، گھبراؤ نہیں، انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ اب آقا اپنے سر انور کو سجدے میں سبحان رکھ اللہ، دیں گے، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ سر انور کو سجدے میں رکھ دیں گے۔